بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ناول ہے جنون وجود۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حویلی کے بڑے سے کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بالکل ہانیہ کے دل کے موسم کی طرح۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں سمٹی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں لگی مہندی کی مہک اسے اب بھی عجیب لگ رہی تھی۔ آج اس کا نکاح اور رخصتی زریاب شاہ کے ساتھ تھی۔ وہ زریاب جو اس خاندان کا سب سے بااختیار اور رعب دار شخص تھا، لیکن ہانیہ کے لیے وہ ہمیشہ ایک خوف کی علامت رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ زریاب اندر داخل ہوا۔ اس نے بلیک شیروانی زیب تن کر رکھی تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی مخصوص سرد مہری تھی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ زریاب چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ ہانیہ کی سانس روکنے کے لیے کافی تھی۔ تمہارے دماغ میں اگر کوئی خوش فہمی ہے تو اسے ابھی نکال دو، زریاب کی بھاری آواز گونجی۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑا اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ زریاب چھپ کر اس کے چہرے کے بالکل قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ مطلب یہ کہ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے، صرف دادا جان کے دباؤ میں۔ میرے لیے صرف تم ایک ذمہ داری ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھ سے کسی قسم کی محبت یا توجہ کی امید مت رکھنا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے بھی آپ سے شادی کی کوئی خواہش نہیں کی تھی زریاب بھائی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ شٹ اپ! زریاب نے اس کا بازو دبوچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ہانیہ کی چیخ نکل گئی۔ مجھے زبان چلانے والی عورتیں پسند نہیں ہیں، اور خبردار جو مجھے بھائی کہا۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، چاہے میں تمہیں قبول کروں یا نہ کروں، تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ اسے جھٹک کر پیچھے ہٹا اور تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت ہے۔ ہانیہ وہیں بیٹھی رہی، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی، جو اس کے شوہر کی انا کی نظر ہو گئی تھی۔ اگلے کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ زریاب کا رویہ ہانیہ کے ساتھ انتہائی توہین آمیز تھا۔ وہ سب کے سامنے تو خاموش رہتا، لیکن کمرے میں آتے ہی یا تو اسے نظر انداز کرتا یا پھر اس کی کسی چھوٹی سی غلطی پر اسے ڈانٹ دیتا۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ ہانیہ نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے چائے بنا کر زریاب کی طرف بڑھائی۔ زریاب نے کپ لیتے ہوئے ہانیہ کی انگلیوں کو چھوا۔ ایک کرنٹ سا دونوں کے وجود میں دوڑا۔ زریاب نے فوراً ہاتھ کھینچا۔ چائے کا کپ ٹرے میں الٹ گیا۔ گرم چائے ہانیہ کے ہاتھ پر گری۔ آہ! ہانیہ کے منہ سے سسکی نکلی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ زریاب سب کے سامنے اس پر برس پڑا۔ ہمیشہ اناڑیوں کی طرح حرکتیں کرتی ہو۔ زریاب، یہ کیا طریقہ ہے؟ دادی جان نے اسے ٹوکا۔ بچی کا ہاتھ جل گیا ہے اور تم اسے ڈانٹ رہے ہو۔ زریاب نے کرسی پیچھے دھکیلی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا ناشتے کا موڈ نہیں ہے۔ وہ ہانیہ کی طرف ایک سرد نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ ہانیہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو سہلا رہی تھی، لیکن اس کے دل پر جو زخم لگا تھا وہ زیادہ گہرا تھا۔ زریاب کا چھوٹا بھائی عارش جلدی سے اٹھ کر ہانیہ کے پاس آیا۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ میں برنول لاتا ہوں۔ عارش نے ہانیہ کے ہاتھ پر کریم لگائی۔ ہانیہ نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا اور مسکرا دی۔ اسی لمحے زریاب جو اپنا فون بھول کر واپس آیا تھا، دروازے پر رک گیا۔ اس نے ہانیہ کو عارش کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ جلن تھی یا ملکیت کا احساس؟ وہ بنا کچھ کہے دانت پیستے ہوئے واپس مڑ گیا۔ اس رات زریاب جلدی گھر آ گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا۔ ہانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ زریاب نے دروازہ زور سے بند کیا۔ ہانیہ ڈر گئی۔ زریاب آپ جلدی آ گئے۔
زریاب اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ گیا۔ بڑی خوش تھی تم صبح، اس نے چبا چبا کر کہا۔ ہانیہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں سمجھی نہیں۔ مت بنو انجان۔ زریاب نے اسے اور قریب کیا، اتنا قریب کہ ہانیہ کو اس کے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ عارش کے ساتھ بہت ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی تھی۔ جب میں سامنے ہوتا ہوں تو تمہاری زبان کو تالے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کے سامنے تم کھلکھلاتی ہو۔ وہ صرف میری مدد کر رہے تھے۔ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ زریاب کی قربت اسے پگھلا رہی تھی۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں ہانیہ۔ زریاب نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تم زریاب شاہ کی بیوی ہو، میری ملکیت ہو، اور زریاب شاہ اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، چاہے وہ نظر ہی کیوں نہ ہو۔ ہانیہ کا سانس رک گیا۔ آپ تو کہتے تھے میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہوں۔ اس نے ہمت کر کے اسے یاد دلایا۔ زریاب ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ جھکا اور ہانیہ کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانس ہانیہ کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ تمہارا وجود، تمہاری سانسیں، تمہاری مسکراہٹ، سب پر میرا نام لکھا ہے، اور میں اپنا حق لینا جانتا ہوں۔ اس نے ہانیہ کے ماتھے پر شدت سے لب رکھ دیے۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب زریاب کا لمس سرد نہیں بلکہ آگ کی طرح گرم تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر باتھ روم میں گھس گیا اور ہانیہ وہیں دیوار سے لگی ہانپتی رہی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زریاب شاہ کی نفرت میں بھی شدید محبت چھپی ہے۔ بارشوں کا موسم تھا۔ زریاب بزنس ٹرپ پر گیا ہوا تھا اور ہانیہ حویلی میں اداس تھی۔ اسے زریاب کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات طوفان بہت تیز تھا۔ ہانیہ کھڑکی بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ اس کا سر کا کنارہ بیڈ کے کونے سے ٹکرایا۔ خون بہنے لگا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو سامنے زریاب بیٹھا تھا۔ اس کا کوٹ اترا ہوا تھا، آستین اوپر چڑھی ہوئی تھی اور چہرہ پریشان تھا۔ ہانیہ۔ جیسے ہی اس نے ہانیہ کو ہوش میں دیکھا وہ فوراً آگے بڑھا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آپ کب آئے؟ ہانیہ نے کمزور آواز میں پوچھا۔ جب خبر ملی کہ میری جان خطرے میں ہے۔ زریاب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ زریاب نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ پچھتاوا اور بے پناہ محبت تھی۔ ہانیہ، میں ایک احمق تھا، ایک مغرور اور ضدی انسان۔ میں نے اپنی انا کے چکر میں تمہیں دکھ دیے، لیکن جب تمہیں خون میں لت پت دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل گئی ہے۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھ کو چوما۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ہانیہ، شاید پہلے دن سے۔ بس مجھے ڈر تھا کہ محبت مجھے کمزور بنا دے گی، لیکن تم میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ ہسپتال سے واپسی پر زریاب کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب وہی روڈ ہیرو نہیں تھا بلکہ ایک خیال رکھنے والا شوہر تھا، لیکن اس کی طبیعت میں موجود وہ جنون اور بولڈنس اب بھی قائم تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ ہانیہ کی رضا کے ساتھ تھا۔ ایک رات پھر سے وہی بارش تھی۔ ہانیہ بالکنی میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ زریاب پیچھے سے آیا اور اس نے اپنی شال میں ہانیہ کو بھی لپیٹ لیا۔ سردی لگ جائے گی، اس نے ہانیہ کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے سردی نہیں لگتی، ہانیہ مسکرائی۔ اچھا؟ زریاب نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ تو پھر کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ آپ کے غصے سے، ہانیہ نے سچ کہا۔ زریاب نے اسے کمر سے تھام کر اوپر اٹھا لیا۔ ہانیہ کے پاؤں زمین سے اوپر ہو گئے۔ میرا غصہ اب صرف دنیا کے لیے ہے، تمہارے لیے صرف یہ ہے۔ اس نے ہانیہ کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ بارش کی بوندیں ان پر گر رہی تھیں لیکن انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ زریاب نے اسے شدت سے بھینچا۔ آئی لو یو مسز زریاب شاہ، تم میری ضد بھی ہو اور میرا جنون بھی۔ ہانیہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آئی لو یو ٹو۔ وہ رات ان کے درمیان تمام فاصلے مٹا گئی۔
زریاب کا غرور ہانیہ کی محبت کے سامنے ہار گیا تھا اور ہانیہ نے اس ضدی اکھڑ شخص کے دل میں اپنے لیے ہمیشہ کے لیے گھر بنا لیا تھا۔ اختتام۔